الادب دارالعلوم غوثیہ چمرانہ حضرت علامہ راشد حسین صاحب قبلہ ثقافی زیدہ مجدہ و شرفہ و حضرت علامہ شکیل احمد صاحب قبلہ آفاقی مجددی بانی الجامعۃ العربیہ مدینۃ العلوم بھوسا منڈی فتح گڑھ و لائق سب تقریر اہل تعلیمات زندہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے محبت و احترام سے سلام کیا گیا، تھوڑا سا انتشار کو ختم کر کے سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ میں نے سنت پر عمل کیا، آپ واجب ادا کر لیجئے۔ ایک بار اور سلام کرتا ہوں، محبت و احترام سے جواب دیجیے، السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی کفا والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحابہ اہل الصدق والصفاء، اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلبو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمنی کے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نارے یا غوث اعظم وی زنم گمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم وی زنم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، سبحان اللہ کہنا جانتا ہے؟ دیکھیے یہ سوچ کے بولیے کہ یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کی جو پاکیزہ کلمات ہیں، یہ آپ بولیں گے تو اس بہانے اللہ کے ذکر اور شکر کا مزہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست کوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ ناظم اجلاس منبع اخلاص حضرت حافظ و قاری محمد عبدالحسیب صاحب سے آپ اچھے اچھے اشعار سماعت کر رہے ہیں، وہی آپ کی مسجد کے خطیب و امام عزیز گرامی قدر مولانا محترم حضرت مولانا مفتی غالب رضا صاحب جامعی، آپ ان کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں، ان کی قدر کرنا بھی سیکھیں۔ بھلے سے ابھی نو عمر ہے لیکن اللہ نے ان کو ماشاءاللہ دینی کاموں کا بڑا اچھا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ برحال ایک شعر اور سن لیجیے، آپ کے مطلب کا مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ کہنے والا کہتا ہے جو لب پر مدینہ مدینہ رہے گا، تو بول دیجیے مدینے کا نام سن کر، مدینے والے کا نام سن کر تو گونگے بولنے لگتے ہیں، آپ کو تو اللہ نے زبان دی۔ جو لب پر مدینہ مدینہ رہے گا، سلامت خبر سے سفینہ رہے گا، اور اسی کو بلائیں گے آقا مدینے، اسی کو بلائیں گے آقا مدینے، جو بے چین 12 مہینہ رہے گا، اسی کو بلائیں اسی کو بلائیں گے آقا مدینے، جو بے چین 12 مہینہ رہے گا۔ میرے ساتھ پورا لمحہ بلند آواز سے پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے، اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی
لا شریک لہ اللہ ربی لا شریک لہ اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سب لوگ کہیے بے شک، ایسی باتوں پر بے شک کہنا بھی اپنے ایمان والا ہونے کی شہادت دینا ہے۔ اور جتنی دیر میں بولوں آپ لوگ تھوڑا بولتے رہیے گا، توجہ ادھر پورے انہماک کے ساتھ آپ کی توجہ مبذول ہونا چاہیے تاکہ کوئی بات مس نہ ہونے پائے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم اور آپ سوتا بہادر پور میں انعقاد پذیر اس بزم نور و نکہت میں شرکت کی سعادتوں سے بہرہور ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ نور و کرم میں دعا ہے کہ اللہ کریم اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم اور آپ سب کے لیے مشترکہ طور پر مغفرت کا ذریعہ اور نجات کا سامان بنائے۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے آمین۔ آپ کی مسجد کے خطیب و امام حافظ و قاری محمد رئیس الدین صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا بیداری کا ثبوت فراہم کریں اور ایک مرتبہ بلند آواز سے میرے ساتھ کہیے یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ۔ ایک کلمہ اور ہے، یہ اللہ کے محبوبوں کے نام کی محفل بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ ویسے تو پورے سال ہمارے یہاں محفلیں ہوتی ہیں، لیکن یہ میلاد والے مہینے میں محفل اگر آدمی خلوص و للہیت سے بیٹھے تو قبولیت کی سند حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ نعمت عظمیٰ اور دولت کبریٰ جو ہم اور آپ کو بآسانی حاصل ہو گئی، اس کے آسانی سے حصول یابی پر سب لوگ میرے ساتھ پڑھیے بلند آواز سے۔ ایک بار کہہ لیجیے یا اللہ تیرا شکر ہے، اور کہیے یا اللہ تیرا شکر ہے، اور کہہ لیجیے ایک بار یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میں آپ کو یہ مشورہ دے کر بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا کہ آج کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے آتے جاتے کھیت میں کھلیان میں میدان میں ہندوستان میں سوڈان میں جاپان میں پاکستان میں افغانستان میں کائنات کے ذرے ذرے میں چپے چپے میں دکھ میں کلیش میں پریشانی میں آسانی میں کسی بھی عالم میں آپ ہو تو آپ کی زبان پر یہ جملہ جاری رہنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بلند آواز سے کہیے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آج آپ آسانی میں کہیں گے تو مجھے امید ہے کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عادت بن جائے گی تو پریشانی کے عالم میں بھی یہی نکلے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور جب پریشانی کے عالم میں نکلے گا تو یہ بھی امید ہے کہ اللہ کی رحمت پکار کر کے اپنے فرشتوں سے کہے کہ اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، دیکھو دیکھو میں نے فلاں بندے کو مصیبتوں کا شکار بنایا ہے، میں نے فلاں بندے پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے ہیں، لیکن ایسے عالم میں بھی یہ مجھے بھولا نہیں ہے بلکہ میرا نام لے رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، میرا شکر کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضرت مولانا شہنواز صاحب قبلہ، حضرت مولانا شہنواز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک چھوٹی سی روایت سناؤں آپ کو بہت پتے کی، اس کے بعد یہ مولانا غالب صاحب کا حکم ہے، دو تین شعر کہہ رہے ہیں آپ ترنم میں پڑھ دیجئے گا۔ حالانکہ یہ 12ویں شریف کا مہینہ مجھ جیسے کم علم لوگ بھی اتنے مصروف ہیں کہ روزانہ تقریریں کرنا پڑ رہی ہیں، بہرحال توجہ ہے سب کا۔ ہلو درود پاک بھائی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ کیجیے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو وہ زمانہ یاد ہے
جبکہ اللہ کی عطا سے ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا نبی سب کچھ جانتا ہے. سب لوگ کہیے بے شک. حضور سب جانتے ہیں، پھر بھی میرے حضور نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا کون سی بات؟ حضرت عباس بن عبد المطلب عرض کرنے لگے، اے میرے بھتیجے، اے اللہ کے رسول، وہ زمانہ جبکہ آپ پالنے میں جھولا جھول رہے تھے، عباس بن عبد المطلب کی نگاہیں تھیں، آسمان میں رہنے والا چاند تھا، آپ کی انگلی کا اشارہ تھا، میری نگاہوں نے دیکھا کہ آپ کی انگلی کا اشارہ جدھر جدھر ہو جاتا تھا، چاند بھی ادھر ناچا ناچا گھومتا تھا. سچ کہا ہے بریلی کے تاجدار سرکار اعلیٰ حضرت نے کہ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھا کے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، چچا سنو، وہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے. جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا تو میں لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی چرچراہٹ کی آواز کو اپنے کانوں سے سماعت کرتا تھا. سب لوگ کہیے سبحان اللہ. لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی چرچراہٹ کی آواز کو اپنے کانوں سے سماعت کرتا تھا. اس روایت کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف خصائص کبریٰ میں نقل فرمایا. وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، توجہ کیجئے. اب جب ہمارے نبی کی سماعت اور نگاہوں کا یہ عالم، تو میرا یقین یہ کہتا ہے، بریلی کے تاجدار نے بڑا پیاری بات کہی تھی کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جب آمنہ کے لال اتنا جانتے ہیں تو سوتا بہادر دور میں ان جانتے ہوئے اپنے مسلمان غلاموں کو یقیناً آمنہ کے لال ملازہ فرما رہے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ مکمل گنبد خضرا والے آقا کے گنبد شریف کی طرف مرکوز ہو جائے، ادھر متوجہ ہو جائے. اپنے ذہن و فکر میں گنبد خضرا کے جلوے بسا کے بیٹھیے. آپ کے یہاں سے کوئی حج کر کے آیا؟ جو لوگ حج کر کے آئے مبارکبادی کے لائق. ہم جیسے نکمے جو نہیں پہنچے، میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آج کی پاکیزہ بزم کے صدقے میں اپنے در اور اپنے حبیب کے گھر کی حاضری کا شرف نصیب فرمائے. بلند آواز سے کہہ دیجیے آمین. کلمہ طیبہ پڑھیے، بس دو شعر ایک بار پڑھیے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زیادہ ہنگامہ مت کیجیے، بس پیار سے سن لیجیے. آپ فدا کر عشق نبی پر جان، فدا کر عشق نبی پر جان، فدا کر عشق نبی پر جان، مکمل کر لے تو ایمان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا. فدا کر عشق نبی پر جان، مکمل کر لے تو ایمان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. بند ملاحظہ فرمائیے، جب یاد نبی کی آتی ہے، جب یاد نبی کی آتی ہے، ایک کیف کا عالم ہوتا ہے. جب ذکر نبی چھڑ جاتا ہے، ایک وجد کا موسم ہوتا ہے. یہی تو کہتا ہے قرآن، یہی تو کہتا ہے قرآن، یہی تو کہتا ہے قرآن، کہ آقا ہے جانے ایمان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا. یہی تو کہتا ہے قرآن کہ آقا ہے جانے ایمان، زمانہ یاد کرے گا. اور کہیے بلند آواز سے، یا رسول اللہ. ارے معلوم تو پڑا یار، جاگ کے سن رہے ہیں. اور کہیے بلند آواز سے، سبحان اللہ.
ایک شعر اور سن لیجیے. زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا، دن رات طرف یہ رہتی ہے، دن رات طرف یہ رہتی ہے، اے کاش مدینہ جاؤں میں الطاف و کرم کی وادی سے، تاعمر نہ واپس آؤں میں، الطاف و کرم کی وادی سے تاعمر نہ واپس آؤں میں. میرے دل کا ہے یہی ارمان، میرے دل کا ہے یہی ارمان، نچھاور کر دوں ان پہ جان، زمانہ یاد کرے گا. میرے دل کا ہے یہی ارمان، نچھاور کر دوں ان پہ جان، زمانہ یاد کرے گا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے سب کو؟ بھیا بیٹھ جاؤ، آپ لوگ بیٹھ جاؤ. اللہ رب العزت اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ایک نور اور روشن کتاب. اس آیت کریمہ پر آپ نے اب سے پیشتر بھی متعدد مقامات پر خطابات سنے ہوں گے. میں بھی کچھ جو میرے صفحہ ذہن پر اللہ کی توفیق سے ابھر کے آئے گا آپ کے گوش گزار کر کے بہت تیزی سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو سمیٹ دوں گا. توجہ دیجئے. یہ نور صحیح تو یہ ہے کہ اگر یہ نور اور نور والا نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین کا فرش، نہ آسمان کا شامیانہ، نہ یہ پورب کی وادیاں، نہ پشچم کے نظارے، نہ قرآن کے پارے، نہ مسجد کے مینارے، نہ جنت کی بہاریں، کچھ بھی نہ ہوتا. نہ یہ خانقاہیں، نہ یہ داڑیاں، نہ یہ ٹوپیاں، نہ یہ جو ہے جلسے، نہ جلوس. سیدھی سی بات یہ ہے کہ سب کچھ اسی نور والے کا صدقہ. یہ نور کا پیدا ہوا. سنیے حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. اللہ نے ساری کائنات کو بنانے سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد ساری کائنات کو میرے نور سے بنایا. کب بنایا؟ جبکہ یہ لفظ کب بھی نہ تھا. جب بنایا جبکہ یہ لفظ جب بھی نہ تھا. تب بنایا جبکہ لفظ تب بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا. حدیث قدسی کے اندر آتا ہے اللہ فرماتا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیت، اے میرے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں خود اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. شاید تم موقع ملا اس کے صفحہ ذہن پر ایک شعر اترا، تھوڑی دیر کے بعد معرف وجود میں آیا اور وہ کہنے لگا کہ فرشتہ تھا، نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، سب سے پہلے. اتنا پہلے کہ نہ حضرت آدم کی آدمیت تھی، نہ حضرت نوح کی شجاعت تھی، نہ حضرت ابراہیم کی خلت تھی، نہ حضرت اسماعیل کے پاس مقام صبر و رضا تھا، نہ ایوب کے پاس صبر کی دولت تھی، نہ سلیمان کی سلطنت تھی، نہ داؤد کی حکومت تھی، نہ صدیق کی صداقت تھی، نہ فاروق کی عدالت تھی، نہ عثمان کی سخاوت تھی، نہ علی کی شجاعت تھی، نہ آقا حسین کی شہادت تھی، نہ تو غوث اعظم کی کرامت تھی، نہ خواجہ پیا کی حکومت تھی، نہ اعلیٰ حضرت کا وصف کتابت تھا، کچھ بھی نہ تھا. اللہ نے
پہلے اپنے نبی کے نور کو بنایا اور پھر جس کو جو کچھ ملا اللہ نے اپنے کرم سے اپنے نبی کے صدقے میں عطا فرمایا. اسی لیے امام عشق و محبت کہتے ہیں لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. ایک روایت سنی اور بڑی مشہور و معروف روایت ہے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا ہے جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ توجہ ہے سب کو. حضور نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس بات کا تو علم نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب عظمت میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ اپنی نورانی آنکھوں سے چمکتے دیکھا ہے. حضور فرماتے ہیں فَبِعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم کو نورانی ستارہ میں تو. حضور فرماتے ہیں کنتو نبیوں و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان منزلیں طے کر رہے تھے. آگے فرماتے ہیں کنتو نبیوں و آدم بین الروح والجسد، میں جب بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام بھی روح اور جسم کے درمیان تھے، اس وقت بھی میرے آقا نبی تھے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. پھر یہ نور آگے بڑھتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا. سب لوگ کہیے سبحان اللہ. حضرت آدم کے انگوٹھوں میں بھی آیا. یہ جو ہم لوگ انگوٹھے چومتے نا انگوٹھے، یہ حضرت آدم کی سنت ہے. کہیے سبحان اللہ. اور پوری دنیا کے انسان حضرت آدم کی اولاد جو وفادار بیٹے ہیں وہ اپنے باپ کی سنت کریمہ پر عمل کریں گے. الحمدللہ آج بھی چومتے لوگ. سرکار صدیق اکبر کی سنت ہے. قطب ربانی محبوب سبحانی امام ربانی سرکار مجدد و منور الف ثانی کا بھی یہی طریقہ ہے. حضور غوث اعظم بڑے پیر کا بھی یہی طریقہ ہے. بریلی کے اعلیٰ حضرت کا بھی یہی طریقہ ہے. یہی مہاراجا کے سادات کا طریقہ ہے. یہی گلگرام والوں کا طریقہ ہے. اور یہی ہمارے قنوج کے سرکار بہرول عرفان حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی آفاق احمد صاحب نور اللہ تعالی مرتبہ کا بھی مشن ہے. اور یہ ہے کیوں جانتے ہو آپ؟ ایک بات پتہ کی سنیے، کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمارا آپ کا یقین ہے بلکہ عقیدہ ہے کہ ہمارا اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے. سب لوگ کہیے بے شک. ذرا زور سے کہیے ہاں بلا کے بے شک اور بے شک. سنیے میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا. اللہ کو یہ علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ میرے نبی کا نام جب لوگ سن کر کے انگوٹھے آنکھوں سے لگائیں گے تو ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جس کو یہ چیز ناگوار گزرے گی. لیکن اللہ رب العزت نے سبحان اللہ اپنے نبی کا نام ہی ایسا بنا دیا، ایسا بنایا کہ آپ انگوٹھے چومیں نہ چومیں، حضور کا جب نام لیں گے تو یہ ہوٹ ایک دوسرے کو ضرور چوم لیں گے. یقین نہ آتا تو نام لے کے دیکھ لیجیے. یہ ہوٹ ایک دوسرے کو ضرور چوم لیں گے. حضور استاد زمان پکار اٹھے ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کون بنائے گے سرکار کی خاطر، کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. توجہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ زین العابدین صاحب قبلہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے لمبے عرصے کے بعد آج حضرت کا بھی ماشاءاللہ دیدار کرنے کو ملتا ہے.
ये दादा दीजिए, हाँ दादा दी रहा हूँ। तवज्जो है आप इन उलमाए ज़बील एहतराम के नूरानी चेहरों की ज़ियारत भी कीजिए। और जो मैं अपने टूटे फूटे लबो लहजे में कुछ आप हज़रात की समातों तक पहुंचाने की जसारत कर रहा हूं, उसे भी आप समात कर लीजिए। ये नूर हज़रत आदम की पेशानी में चमका, वहां से फिर पहुंचा आपके बेटों में, यहां तक के नस्लन बाबा नस्लिन, कर्नन बाबा कर्निन, पाक रहमों में, पाक पुश्तों में, पाक नस्लों के अंदर ये नूर मुंतकिल होता हुआ हुजूर के परदादा हज़रत हाशिम की पेशानी में आकर के चमका। कह दीजिए सुभान अल्लाह। थोड़ा बोलते रहो ताकि हमारी ये जो नूरानी जमात आई हुई है इनका सबका दिल लगता है। आप बोलते रहेंगे तो ये समझेंगे सबके माशाअल्लाह बोल के सुन रहे हैं, और ऐसे आप खामोशी से बैठे रहेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। देहातों में एक मसल लोग कहते थे ना, पहले लोग कहानी कहते थे, कहानी। तो कहानी कहने वाला जब कहानी कहता था नीचे से कुछ हूं हां होती थी नहीं होती थी। इस बात का सबूत होता कि हाँ ये सुन रहे हैं, और जो ही वो हूं हां करने वाले खामोश हो गए, कहानी कहने वाला अपनी कहानी का भी द एंड कर देता था। तो थोड़ा बोलते रहिए, आज बोलेंगे इंशाअल्लाह, ये बोलना काम आएगा। बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह। ये नूर हज़रत हाशिम से होता हुआ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा, वहां से हज़रत अब्दुल्ला तक हुजूर के वालिद हज़रत अब्दुल्ला, वहां से हुजूर की वालिदा तय्यबा ताहिरा साहिदा सैयदतुना आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वतन मुक़द्दस में जलवा फिगर हुआ। तकरीबन 2 या 2.5-3 महीने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला दागे मफारिकत दे गए। इधर एक दिन ऐसा आया कि हुजूर के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ करने के लिए गए थे। तवाफ खाने काबा से जो ही फारिग होते, कुछ लोगों ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को रोक करके एक बात कही कि ऐ काबा के मुतवल्ली, एक बात सुनिए, ये आपकी जो बहू है ना आमिना, ये आपकी बेटी आमिना, ये आपके बेटे अब्दुल्ला का शोक नहीं मनाती है, आपके बेटे अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती है। आप सोच करके हैरत में पड़ गए। जब उन लोगों से ये बात सुनी, हैरत में पड़े, पूछा क्यों नहीं मनाती है? कहा उसको तो हम लोग देखते हैं कि वो रोजाना अलग अलग लिबास में हमें मलबूस नजर आती है, रोजाना ऐसा कीमती इत्र लगाती है कि मक्का और इसके अतराफो नवाही में ऐसा इत्र कामयाब क्या दस्तयाब ही नहीं होता, ऐसा इत्र इस्तेमाल करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का सर थोड़ी देर के लिए नदामत से झुकता है। आप इरादा करके घर की तरफ चलते हैं कि आज जाकर बेटी से कहूंगा ये एक मसला सुन लीजिए। ये अरब का दस्तूर था, जबकि जिहालत थी, पूरी दुनिया के अंदर तारीकी थी, आदमियत खिसक रही थी, इंसानियत तिलक रही थी। खाने काबा के अंदर 360 माबूदाने बातिला की पूजा हो रही थी, लड़कियों को जिंदा दरगोर पर किया जा रहा था, बेवाओं का कोई पुरसाने आलम नहीं था, ऐसे पुरसाने हाल नहीं था। ऐसे आलम में जबकि यतीमों के सरों पर कोई दस्ते शफ़क़त फेरने वाला नहीं था। अल्लाह की रहमत के बादल मक्के की सरजमीन पर मंडराए और फिर रहमतों की बरखा हुई, ऐसी बरखा हुई सुभान अल्लाह के जहां तारीख था, जुल्मत दबा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के तवाफ के बाद अपने घर की तरफ चलने लगे। जब घर से करीब हुए तो हुजूर की दादी हजरत फातिमा से मुलाकात हुई। उन्होंने अपने शौहर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर शिकन देखी, चेहरे पर परेशानी के आसार देखे। अर्ज करने लगी क्या बात है, आज आपका चेहरा कुछ परेशान नजर आ रहा है। फरमाने लगे कि आज मुझे मक्का के बहुत से लोगों ने एक बात कही है, बात ये कही है कि तुम्हारी बहू आमिना तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का शोक नहीं मनाती है, गम नहीं मनाती है। कहा यही बात तो हमसे मक्के की औरतों ने भी कही है।
یہ حضور کی دادی بولی بیٹا یار اپنا کام کر لو جلدی سے, آپ شور مت کرو, کوئی تھوڑا توجہ سے آپ لوگ سن لو. توجہ ہے سب؟ کچھ بات آگے بڑھاؤں یا سمیٹ دوں؟ بلند آواز سے یا رسول اللہ. ایک نعرہ ہم لوگوں کو دیا گیا, کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. اور کہیے یا رسول اللہ. میں اب یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کے دادا نے جو ہی حضور کی دادی کو یہ بات بتائی کہ مکے کے لوگوں نے مجھے تانا دیا ہے کہ تمہاری بہو آمنہ تمہارے بیٹے عبداللہ کا سوگ نہیں مناتی, غم نہیں مناتی ہے. حضور کی دادی کہنے لگی یہی بات تو مجھ سے مکے کی عورتوں نے کہی. حضور کے دادا نے فرمایا تم بھی عورت ہو وہ بھی عورت ہے, تم نے جا کے اسے سمجھایا نہیں, کہا بہت مرتبہ ارادہ کیا, بہت مرتبہ ہمت جٹائی, لیکن جب اپنی بات لے کر کے آمنہ کے سامنے پہنچی, ارادہ کیا کہ اس کو سمجھاؤں, تو میری زبان میں تو مانو اس وقت تالا لگ جاتا, کہیں نہیں پاتی ہوں. مکے کا دستور تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر قضائے الہی سے وفات پا جاتا, انتقال کر جاتا, تو اس عورت کو 1 سال تک کے لیے تاریک اندھیری کوٹھری کے اندر قید کر دیا جاتا تھا. وہ اپنی زندگی کی تمام ضرورتیں وہی پوری کرتی, نہ نہاتی پورے سال, نہ تیل ڈالتی. حالانکہ اپنے اسلام میں بھی یہ ہے, لیکن اتنا ہے, پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منانا جائز نہیں. باقی ایک اسلامی خاتون کے لیے یہ ہے کہ وہ تقریباً یہ علماء کرام منبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں, علم و ادب کے پیکر منبر نور پر تشریف فرما ذمہ دار اساتذہ دارالعلوموں کے یہاں پر موجود ہیں. میں ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. تقریباً 4 مہینے 10 دن تک اپنے یہاں اسلام میں بھی عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ زیادہ بناؤ سنگار نہ کرے, تیل وغیرہ نہ استعمال کرے, خوشبو کا استعمال نہ کرے, نئے کپڑے بھی نہ پہنے, اپنے شوہر کا غم منائے. لیکن وہاں تو عجیب غریب سسٹم تھا, پورے سال کے لیے ایک تاریک کوٹھری کے اندر ایک عورت کو قید کر دیا جاتا, اور اس کے بعد جب اس کی پورے سال کے بعد عدت پوری ہوتی تو پھر اس کے ساتھ ایک سلوک اور کرتے کہ اس کو مجبور کرتے وہ اپنے جسم کو کسی جانور کے جسم سے ٹچ کرے, مس کرے, اور اس کے بعد اونٹ کی مینگنیاں اپنے دامن میں لے کے چلے, جو اس بات کا اعلان تھا کہ آج اس عورت کی عدت پوری ہو گئی. لیکن بارے پیغمبر اسلام آپ کی آمد کیا ہوئی کہ تمام تر دور جہالت کی بری رسموں کا خاتمہ ہو گیا اور سبحان اللہ اسلام کا بول بالا ہو گیا. آپ آگے کی بات سنیے, انشاءاللہ ایمان میں تازگی آئے گی. جب حضرت عبد المطلب نے حضور کی دادی حضرت فاطمہ سے یہ باتیں سنی تو کہا ایسا ہے چلو آج ہم دونوں لوگ مل کر کے اپنی بیٹی آمنہ کو چل کے کچھ سمجھاتے ہیں. جب دونوں لوگ چلے تو روایت کے اندر ملتا ہے, میں آپ کو شروع میں ہی بتا دوں گا, کتاب اور ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عربی تصنیف ہے, کتاب کا نام ہے حسن المقصد فی عمل المولد. حضرت علامہ راشد حسین صاحب قبلہ نے بھی ہو سکتا دیکھی ہو پڑھی ہو, علامہ زین العابدین صاحب, یہ مولانا غالب صاحب, حضرت علامہ شکیل صاحب, یہ سب ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پورے ہندوستان کو علم حدیث سے روشناس کرانے والی ذات محقق علی الاطلاق حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علیہ رحمۃ الباری اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب دونوں لوگ چلے تو حضور کی والدہ مکان کے صحن میں تھی, دونوں کو آتے دیکھا, اپنے شوہر کے والدین کو مطلب اپنے ساس اور سسر کو ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو گئی, کہہ دیجیے سبحان اللہ. ہماری اسلامی ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کی مکمل طور سے تعظیم و توقیر کریں, اور ان والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی بہو کو بہو کی حیثیت سے کم بیٹی کی نظر سے زیادہ دیکھیں, تاکہ اس بہو کے دل دماغ کے اندر اپنے ماں باپ کی محبت اگر کسی حد تک ہٹے تو ادھر اسے ساس سسر کے وجود میں اپنے والدین نظر آ جائے. اس پہ عمل ہوا انشاءاللہ معاشرے میں بہت سی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. دونوں لوگ قریب ہوئے اور حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو حضرت
آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا آمنہ آج تمہاری وجہ سے ہمارا سر ندامت سے جھک گیا ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے عبداللہ کا غم منانا کیوں چھوڑ دیا، یہ بتاؤ کہ تم نے عبداللہ کا سوگ منانا کیوں چھوڑ دیا۔ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے کہ شاید اگر کوئی اور پوچھتا تو میں نہیں بتاتی، لیکن آج تو آپ نے میری دکھتی ہوئی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ سنیے ابا جان، میرے لیے اس طرح کے جملوں کا استعمال کون کہتا ہے کہ میں آپ کے بیٹے کا سوگ نہیں مناتی؟ ارے جب سے میرے شوہر حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا ہے، جب سے میری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے، آج تک میں کبھی جو ہے میں نے چین سے قاعدے سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے۔ جب سے عبداللہ طاغ مفارقت دے کر گئے میں نے کبھی چین کی نیند نہیں لی ہے۔ کون کہتا ہے کہ میں سوگ نہیں مناتی؟ حضرت عبدالمطلب بتانے لگے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ تم روزانہ الگ الگ نئے نئے لباس میں ملبوس نظر آتی ہو، نئے کپڑے پہنے نظر آتی ہو، عمدہ سے عمدہ عطر لگاتی ہوئی نظر آتی ہو، یہ سب کیا ہے؟ حضرت آمنہ بولی ایسا نہیں ہے۔ کہا کوئی اور کہتا تو بات الگ تھی، یہ کچھ چیزیں تو میں نے خود دیکھی۔ اب سنیے حضرت آمنہ نے کیا فرمایا، کہنے لگی سنیے ابا جان، آج آپ کو ضرور بتاؤں گی، جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے تب سے میرے حالات بدل گئے، میرے قواعد بدل گئے۔ اتنا ہی نہیں ہے، مکے کے وہ پتھریلے راستے جن کے اوپر لوگ جوتا چپل پہن کے چلتے ہیں، تب کہیں جا کر کوئی پتھر اگر ان کے پیر میں چبھ جائے تو جوتے اور چپل کو پھاڑنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میں ان کے اوپر ننگے پیر چلتی ہوں اور میرے لیے وہ راستہ اللہ کے کرم سے ریشم سے زیادہ ملائم ہو جاتا۔ آگے فرماتی اتنا ہی نہیں ہے، مکے کے اندر یہ جو کنویں سے یہاں کی خواتین پانی بھرنے جاتی ہیں تو اپنے ساتھ رسی بھی لے جاتی ہیں، ڈول بھی لے جاتی ہیں، لیکن میں جب کبھی پانی بھرنے جاتی ہوں تو میں کبھی اپنے ساتھ رسی نہیں لے جاتی، صرف ڈول لے جاتی ہوں بالٹی، اور کنویں کے پاس پہنچی، جو ہی میں پہنچتی ہوں پانی نیچے سے اوپر آ جاتا ہے۔ سب لوگ کہیے سبحان اللہ، پانی اوپر آ جاتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مکے کی خواتین اس پانی کو آ کر کے بھرتی ہیں، اور جب حضرت آمنہ آنا چاہتی ہیں تو مکے کی عورتیں کہتی ہیں ارے آمنہ تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ، آمنہ تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ، تاکہ تمہاری برکت سے آج ہم بھی آسانی سے پانی بھر لیں۔ پتہ یہ لگا کہ اللہ والوں اور اللہ والیوں سے برکت حاصل کرنا، نیاز حاصل کرنا یہ آج کا کوئی نیا طریقہ نہیں بلکہ 1498 سال پرانا طریقہ، 1498 سال پرانا۔ حضرت آمنہ فرماتی توجہ دیجئے، بہت تیزی سے سمیٹ رہا ہوں کیونکہ فہرست بڑی طویل ہے، توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اتنا ہی نہیں ابا حضور، میں جب مکے کے اندر کبھی کسی گلی میں نکلتی ہوں تو کوئی پیڑ، کوئی پودا، کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کوئی پتھر ایسا نہیں ہے جو مجھ سے یہ نہ کہتا ہو، کیا کہتا ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا ام النبی، اے نبی کی والدہ تم پر سلام ہو، اے نبی کی والدہ تم پر سلام ہو۔ یہیں ٹھہر کر کے ایک عقیدے کی بات لے لیجیے، آج ہم لوگ سلام پڑھتے ہیں، صبح میں کوئی یا نبی سلام علیکہ پڑھ رہا ہے، کوئی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہا ہے، کوئی کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھتا ہے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ جب ہم لوگ سلام پڑھتے ہیں تو آج لوگ کہنے لگتے ہیں یار یہ بریلوی مسلک والے ہیں، جبکہ یہ ارباب علم و دانش جانتے ہیں ابھی سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس ہوا ہے پچھلے مہینے میں، 105واں عرس تھا، اور سرکار اعلیٰ حضرت کی مکمل حیات طیبہ تقریباً 68 سال، 68 سال، اگر آپ سب جوڑیں گے تو تقریباً 173 سال بنتے ہیں۔ اور یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو آج سے 1498 سال پرانی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، آپ ہم لوگوں کو تو یہ کہہ دیتے یہ بریلوی مسلک والے، یہ 1498 سال پہلے مکے کے پہاڑ، مکے کے پتھر، مکے کے درخت، مکے کے پیڑ پودے، یہ جو ہے
ہریالی، یہ وہاں کی رنگت، یہ وہاں کا ماحول جو اللہ کے نبی کی والدہ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کی ڈالیاں پیش کر رہا ہے، مجھے بتایا جائے کہ ان کا کون سا مسلک تھا، ان کا کون سا مذہب تھا، بولو ان کا کون سا مسلک تھا؟ یہ سلام یار اللہ کو بڑا پسند ہے۔ میں پوری دنیا کے ارباب علم و دانش، بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار کو چیلنج کے ساتھ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پورے کلام مجید میں الحمد و الف لام سے لے کر والناس کی سین تک ایک آیت کو چھوڑ کر کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بدوان گیانی محقق مدقق علامہ صحابہ مفتی بہت بڑا عالم فاضل حافظ قاری پیر فقیر مجھے ایک آیت چھوڑ کر ایسی آیت نہیں دکھا سکتا ہے کہ جس میں اللہ نے یہ فرمایا اے لوگوں میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی رکھو، میں زکات دیتا ہوں تم بھی دو، میں اپنے گھر خانہ کعبہ کا حج کرتا ہوں تم بھی کرو۔ لیکن ایک آیت ایسی ہے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ 22ویں پارے کی آیت ہے، حافظ دلشاد صاحب بہترین حافظ قرآن، حضرت حافظ عبدالحفیظ صاحب بہترین حافظ قرآن، آپ ان سے پوچھئے اور اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو گھروں میں سب کے قرآن پاک موجود ہے۔ دیکھیے 22ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے۔ اللہ فرماتا ہے تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب خوب درود بھیجو، خوب خوب سلام پڑھو۔ یہ حضرت علامہ ذی العابدین صاحب، حضرت علامہ راشد صاحب، مولانا غالب صاحب، ان لوگوں نے عربی قواعد اور گرامر پڑھے۔ توجہ ادھر رکھیے، توجہ ہے، بیٹھ جاؤ بھیا، بیٹھ جاؤ، نکل جانے تو آپ لوگ بیٹھ جاؤ، توجہ ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں عربی گرامر کے حساب سے یہ وسلمو کے بعد تسلیمہ جو آیا ہے یہ مفعول مطلق کا صیغہ ہے، جو چاہتا ہے تکرار۔ یہاں تکرار سے آپ جھگڑا اور تکرار مت سمجھ لینا۔ تکرار آپ نے سنا ہوگا، مثال کے طور پہ حضرت مولانا زین العابدین صاحب عابد نوری تشریف لائے، اشعار پڑھنے لگے، عشق نبی کے دریا میں غوطہ گر ہو کر آپ کی خدمت میں یہ نعت نبی پیش کرنے لگے۔ کسی کو کوئی شعر اچھا لگ گیا، کوئی کھڑا ہوا قریب آیا، انعام دیا، حضرت کی خدمت میں پیش کیا اور کہنے لگا حضرت مقرر ارشاد، مطلب پھر سے پڑھو، یہی تو ہے نا، مطلب مقرر ارشاد، یہی تکرار ہے۔ پڑھ چکے ہو پھر پڑھو، اتنا پڑھو، اگر تھکان ہو جائے تو تھکان دور کرنے کے لیے پھر پڑھو درود پاک۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، ارے اللہ کو درود و سلام کو اتنا پسند ہے، 22ویں پارے کے آخری صفحے میں سورہ یاسین شریف کی شروعات اور 23ویں پارے میں تقریباً پاؤ پارہ ہونے کے بعد جو ہی سورہ یاسین کی تکمیل ہوتی ہے، سورہ یاسین پوری ہوتی ہے، اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ صافات، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا۔ یہ سورت جب آپ پڑھیں گے آدھی سے زائد پڑھنے کے بعد سبحان اللہ آپ دیکھیں گے آپ کو سلام والی آیات مل جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے سنیے، اللہ کو سلام اتنا پسند ہے، اللہ نے اپنے محبوبوں کو یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر سلام کی بات آ گئی تو میں بتانے لگ گیا، سن لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، حضرت نوح علیہ السلام پر تمام عالموں میں سلام۔ اسی سورہ صافات میں آتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، حضرت موسیٰ پر حضرت ہارون و سلام ہو۔ اسی سورہ صافات میں آتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم پر سلام ہو۔ اسی سورہ صافات میں آتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ، حضرت الیاس پر سلام ہو۔ اور اللہ نے جب اپنے محبوبوں کو الگ الگ سلام بھیج دیا تو وہیں آخر میں یہ بھی فرما دیا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اللہ کے تمام رسولوں پر سلام ہو۔ اب جب اللہ سلام پڑھوا رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے بندے پڑھیں گے بھی، اس میں اعتراض نہیں ہے۔
بولو اللہ پڑھوا رہا ہے، اس کے بندے پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں پڑھیں گے۔ بات آگئی تو اور سن لیجئے، نماز میں ہم لوگ پڑھتے نا التحیات، پوری دنیا کے مفاتیح کرام مفتیان اعظام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ التحیات کا نماز میں پڑھنا واجب، اور اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جائے، ترک ہو جائے، تو اس کے لیے سجدہ سہو ہے لازم، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ التحیات پڑھیں گے تو بولو اس میں السلام علیکہ ایھا النبی آیا نہیں آیا؟ التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ التحیات کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، جس کو اگر سلام سے چڑ ہو رہی ہو التحیات سے السلام علیکہ ایھا النبی نکال دے، لیکن میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اگر السلام علیکہ ایھا النبی کو نکالا تو گویا کہ التحیات سے اس کی روح کو نکال لیا، اور اگر جسم سے روح جدا ہو جائے یار تو جسم مردہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ غلط کہتے ہیں لوگ، ہمارا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ نماز ہم کو ملی ہے تیرے وسیلے سے، وہ کیا نماز ہے جس میں تیرا خیال، وہ آسمان کا سورج نہیں، ہلال نہیں، نبی کے طلبوں کی ہرگز کوئی مثال نہیں۔ بات بہت دور نکل گئی، میں وہی لا رہا ہوں۔ حضرت آمنہ خاتون یہ بیان کرتی ہیں کہ میں مکے میں جب نکلتی ہوئی اس کے اطراف و نواحی میں تو یہ پیڑ پودے، یہ سنگریزے، یہ پہاڑ، یہ سب کے سب میری خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آمنہ خاتون مکان کے اندر جاتی ہے، ایک تکیہ لے کے آتی ہے۔ حضور کے دادا عبد المطلب نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ کہنے لگی ابا حضور اس پہ میں سر رکھ کے ایسے آرام کرتے ہیں، اس کو سونگیے۔ جب انہوں نے سونگا تو سبحان اللہ مشک و عنبر سے زیادہ تیز خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بات ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ خاتون نے مزید اپنی گفتگو جاری فرماتے ہوئے عرض کیا، پلنگ پر کھڑا ہوا دالان میں، ایک روایت کے مطابق وہاں سے دوپٹہ لے آئیں، بیٹی یہ کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب بولے، کہا ابا حضور میرے پسینہ نکلتا ہے، اس سے ایسے پوچھ لیتی ہوں۔ اس کو سونگا گیا، سبحان اللہ، تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ کستوری سے زیادہ تیز خوشبو آ رہی ہے۔ اب تو کہہ دیجئے سبحان اللہ، یار حضور کے میلاد کی باتیں ہو رہی ہیں، حضور کے کلمہ گو امتی انشاءاللہ ضرور بولیں گے، بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ۔ اور اس کے بعد ابھی یہ کلام جاری تھا دونوں طرف سے، اتنے میں حضور کی دادی حضرت فاطمہ بول اٹھی کہ اتنا ہی نہیں ہے، کل یہ اپنی بیٹی آمنہ، یہ جو سامنے دیوار ہے مثال کے طور پر مکان کچا تھا، فرمانے لگی کہ یہ جو دیوار ہے اس پر اپنی بیٹی ایسے ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی، میں نے وہاں سے مٹی کو اٹھایا تو وہ مٹی میں بھی سبحان اللہ خوشبو آ رہی ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، نبی کی امی کا عالم ہے، نبی کے صدقے میں جب نبی کی امی کا یہ عالم ہے تو پھر سبحان اللہ خود نبی کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، محتاج کے نبی عالم ہے، محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میں زیادہ بات کو طول نہیں دوں گا، بس یہ باتیں پوری کر کے بہت تیزی سے اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، فہرست بڑی طویل ہے۔ اور آج مجھے الحمدللہ یہ موقع میسر آیا، حضرت علامہ راشد حسین صاحب کا نایاب خطاب اور حضرت مولانا زین العابدین صاحب کی کامیاب نعتیں، عشق رسالت کے دریا میں ڈوب کر یہ لوگ الحمدللہ نعت و مناقب اور خطابات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک لمبی مدت کے بعد الحمدللہ آج یہ مجھے بھی موقع میسر آیا کہ میں بھی سامع کی حیثیت سے ابھی انشاءاللہ آپ حضرات کے پاکیزہ کلمات کو اپنے کانوں سے انشاءاللہ سننے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ بہرحال کوئی جائے گا نہیں، سب لوگ کہیے انشاءاللہ۔ توجہ دیجئے، تیزی سے سمیٹے دے رہا ہوں۔ حضرت آمنہ خاتون نے مزید آگے کہا ابا حضور اتنا ہی نہیں ہے، اتنا ہی نہیں ہے، یہ باتیں جب پوری ہوئی
حضرت عبد المطلب وہاں سے اٹھے اور چلے گئے. یہ باتیں جن کی ہیں, توجہ دیجیے گا, جن کی باتیں ہیں. حضرت عبد المطلب اٹھے چلے گئے, یہاں تک کہ شام کا وقت قریب آیا تو ادھر حضور کی دادی حضرت فاطمہ کو بھی کوئی کام لگ گیا, وہ بھی باہر چلی جاتی ہے. اب توجہ دیجیے, رات آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے. جب رات کے 12 بجتے ہیں تو 12 بجے کے وقت میں حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے درد سے شروع ہوتا ہے, پیدائش کا درد. آپ جانتے ہیں میرے پیارے بھائی, یہ باتیں میلاد کی باتیں, حالانکہ مجھ جیسا کم علم کیا جو ہے بیان کر سکتا ہے. بہت بڑے بڑے علم و فضل کے تاجداروں نے, بہت بڑے بڑے ارباب علم و دانش نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پر بڑی بڑی ضخیم چیزیں تیار کی, اور اس کے بعد کہے یہی گئے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اس کو ایک اردو شاعر نے اس طرح سے کہہ دیا کہ ساری دنیا کے درختوں کا قلم ہو جائے اور جتنا بھی سمندر ہے سیاہی ہو جائے, پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم, چاہے مصروف عمل ساری خدائی ہو جائے. حضور کے اوصاف و کمالات کو کوئی احاطہ تحریر و احاطہ بیان میں نہیں لا سکتا. اس لیے میرے حضور نے خود فرمایا لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی, میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. حضور فرماتے ہیں, توجہ ہے سب کی, رات کے 12 بج گئے, درد سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا سنیے توجہ کے ساتھ میرے پیارے. بس آخری باتیں, اسی میں آپ کو کچھ باتوں کا میں ثبوت بھی دے دوں گا, توجہ سے سن لیجیے. آپ کو بتاؤں میں یہ روایات آپ کو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب نعمت کبریٰ میں بھی مل جائیں گی. حضرت علامہ پیر کرم شاہ ازہری کی کتاب ضیاء النبی میں بھی ملے گی. علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب خصائص کبریٰ میں بھی مل جائے گی. 12 بجے کے بعد آہستہ آہستہ درد ذیل شروع ہوا, جبکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے درد ذیل کے وقت میں, پیدائش کے درد کے وقت میں. عورتوں کو جو یاد ہوتا ہے وہ بھول جاتی ہیں, لیکن حضور کی امی فرماتی ہے کہ میں جو کچھ بھولی ہوئی تھی مجھے سب کچھ یاد آ گیا, سب کچھ یاد آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا, آہستہ آہستہ وہ وقت سعید, وہ نورانی لمحہ, وہ دل نواز گھڑی تشریف لے آئی, سبحان اللہ, جس کا پوری کائنات کو انتظار تھا. حضرت آمنہ خاتون کا بیان ہے کہ جب وہ وقت سعید قریب تر آیا ادھر, ان کے پاس آپ کی ساس حضرت فاطمہ بھی نہیں ہے, کوئی قریب کی رشتہ دار خاتون وہاں پر آئی ہوئی تھی. وہ جاتی ہیں کسی دائی کا انتخاب کرنے کے لیے. جب وہ مکے میں پہنچی, اس دائی کے یہاں, اس دائی کے یہاں, اس دائی کے یہاں, تو تمام دائیوں نے جب یہ معلوم کر لیا کہ یہ کس کے یہاں کا معاملہ ہے, سب نے بتایا عبداللہ کے گھر کا, تو ساری دائیوں نے آنے سے انکار کر دیا. کیوں؟ وہ دنیا دار تھی, وہ سمجھ رہی تھی, خوب جان رہی تھی کہ یہاں پر انعام و اکرام سے نہیں نوازا جائے گا, مال کی طلبدار تھی, سب نے انکار کر دیا. ادھر حضرت جبریل امین نے بارگاہ رب العلا میں عرض لگائی, مالک و مولا تیرے محبوب کی آمد ہے, مکے کی دائیوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے. اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں. حضرت جبریل کہتے ہیں مالک و مولا تیرے محبوب کی آمد کی گھڑی ہے, میں نے اس خوشی میں پہلا آسمان سجا دیا, دوسرا سجا دیا, تیسرا سجا دیا, چوتھا سجا دیا, پانچواں سجا دیا, چھٹا سجا دیا, ساتواں سجا دیا. میں نے جنت کے دروازے کھول دیے, جہنم میں تالا لگا دیا ہے. یہاں سے یہ ثبوت ملا کہ اللہ کی مرضی سے حضرت جبریل نے ساتوں آسمان سجائے. اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج ہر سنی مسلمان نبی کے میلاد پر اپنے در و دیوار کے سجائے ہوئے ہیں, مکان و مسجد کے سجائے ہوئے ہیں, خانقاہوں کو سجائے ہوئے ہیں, مدرسوں کو سجائے ہیں, مکان اور دکان کو سجائے ہیں. اور اللہ کرے کہ اپنے دل و دماغ میں نبی کا میلاد بسالیں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں. توجہ دیجیے, بہت تیزی سے سمیٹ رہا ہوں, بہت زیادہ مجھے لمبا نہیں کرنا. توجہ دیجیے, حضرت جبریل نے دوہی عرض کیا کہ مولا تیرے محبوب کی آمد, دائیوں نے انکار کر دیا. میرا مولا فرماتا میں جانتا ہوں,
یہ جو دائیوں نے انکار کیا ان کی کیا بساط ہے، ان کی کیا اوقات ہے، یہ تو میری ہی مرضی ہے اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ مولا کیوں؟ حضرت جبریل عرض کرتے مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مکے کی تمام دائیاں ہیں ناپاک اور جو آ رہا ہے وہ ہے پاک۔ میں اس میں مزید اضافہ کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ صرف پاک نہیں بلکہ کائنات کے تمام ناپاکوں کو پاک کرنے آیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل کو بتایا گیا کہ اس پاک کے پاس میں نے ایسی دائیوں کا انتخاب کیا ہے جو نہ آج تک کسی کی دائی بنی نہ قیامت تک کسی کی دائی دوبارہ بنے گی۔ حضرت جبریل بولے مولا مجھے نام بتا دے۔ آپ سنیں گے نام؟ بتا دوں؟ حضرت جبریل کو بتایا گیا جاؤ حضرت حوا کی قبر پہ، جاؤ حضرت حاجرہ کی قبر پر، جاؤ حضرت مریم کی قبر پر، جاؤ حضرت آسیہ کی قبر پر۔ حضرت جبریل عرض کرتے مالک و مولا ان کے تو انتقال کو 1000 سال ہو چکے ہیں، 1000 سال۔ مولا فرماتا ہے جبریل اگر میں موت دینا جانتا ہوں، موت کا معاملہ میرے دستے قدرت میں ہے تو زندگی بھی تو میں ہی دیتا ہوں، تم جاؤ۔ اب توجہ دیجئے گا، یہ اللہ والیوں کے مزارات ہیں، یہاں بھیجا جس کو جا رہا ہے جبریل کو، اور بھیج کون رہا ہے؟ بولو۔ اس سے پتہ یہ لگا کہ اللہ کو اللہ والوں کے مزارات کی حاضری پسند ہے، اسی لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ اب اگر آج کوئی سنی جاتا ہے تو یہ حضرت جبریل کی سنت اور اللہ کی مرضی ہے، بولو ہے نہیں؟ حضرت جبریل پہنچے، تمام خواتین کے مزارات پر حاضری دی اور انہیں یہ مزدہ جافدہ سنایا۔ مقدس خواتین اپنے اپنے مزارات سے باہر آئیں۔ جب حضرت جبریل لے کے چلنے لگے، توجہ دیجئے، حضرت جبریل لے کے چلنے لگے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا اے جبریل ٹھہر جاؤ۔ عرض کرتے مولا آپ کیا معاملہ ہے؟ کہا اس کو ہی لے کے جاؤ گے؟ ارے جنت سے 70,000 حوریں تو ساتھ میں لے لو، 70,000 حوریں۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے مالک و مولا یہ کیا کریں گی؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا جبریل میرے محبوب کی آمد ہے، یہ نبی کی نعتیں پڑھیں گے۔ جب جنت سے 70,000 حوریں لے لی حضرت جبریل امین نے تو پھر چلنے لگ گئے۔ حکم ہوتا جبریل ٹھہر، اتنا ہی نہیں ہے آسمان سے 70,000 فرشتے تو لے لے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مالک و مولا یہ کیا کریں گے؟ کہا میرے محبوب کی آمد ہے، جب یہ حوریں نعتیں پڑھیں گی تو یہ فرشتے وہاں پر نعرہائے تکبیر و رسالت بلند کریں گے۔ اب مجھے بتایا جائے کہ یہ حضرت آمنہ خاتون کے مقام پر 1,70,000 کا جمع غفیر نبی کے میلاد پہ آیا ہے۔ آج سنی مسلمان یہی جو کرتا ہے، جلوس میں نبی کی نعتیں پڑھتا ہے اور سبحان اللہ نعرہ رسالت و نعرہ تکبیر کو بلند کرتا ہے۔ یہ جو کرتے ہم لوگ، بولو جلوس جائز نہیں ہے؟ آپ کے پورے فروخ آباد میں 1,40,000 نہیں ہیں، نہیں ہوں گے اتنے۔ حضرت آمنہ خاتون کے مکان پر یہ سب جب پہنچے تو سبحان اللہ حضرت حوا نے حضرت آمنہ کی پیشانی کو چوما، سب لوگ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت حاجرہ نے ہاتھوں کو چوما، حضرت مریم نے جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے رخسار کو چوما، لب و رخسار کو۔ حضرت آسیہ نے قدموں کو چوما۔ جب یہ خواتین وہاں پہنچ گئی چوم رہی ہے تو حضرت آمنہ خاتون کہتی ہیں آپ کون ہیں؟ چہروں سے تو لگتا ہے کہ آپ انبیاء سابقین کی والدہ ہیں۔ وہ سب کہتی ہیں کہ اگر ہم عام نبیوں کی ماں ہیں آمنہ مبارک تو تمہیں ہو کہ آج تم نبیوں کے سلطان کی ماں بننے جا رہی ہو، تم نبیوں کے امام کی ماں بننے جا رہی ہو، تم اس کی ماں بننے جا رہی ہو کہ جس کے صدقے میں ہمیں اللہ کے نبیوں کی ماں بننے کا شرف ملا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اتنے میں میں نے پیچھے دیکھا ایک بلند قامت خاتون پنکھے سے ہوا کر رہی ہے، پنکھے سے ہوا کر رہی ہے اور سامنے کوئی اور ایک خاتون کھڑی ہے جس کے ہاتھ میں کچھ پینے والی چیز ہے، مشروب۔ کہتی ہیں ایسی چیز جو برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے، دودھ سے زیادہ شہد ہے اور شربت اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، دودھ سے زیادہ سفید۔
فرماتی ہے کہ میں نے جو ہی اس کو پیا تو پیتے ہی سبحان اللہ وہ دل نواز لمحہ آ گیا، ایک نور چمکا۔ میں نے مکے میں رہ کر کے ملک شام کے محلوں کو چمکتے ہوئے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اسی چیز کو خلیفہ سرکار اعلیٰ حضرت علامہ جمیل القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلام کے ایک شعر میں لکھا ہے کہ روشنی میں جن کی دیکھا آمنہ میں ملک شام، وہ ہوا کیا چاند نکلا الصلاۃ والسلام۔ حضرت آمنہ خاتون کے بس آخری روایت حضرت آمنہ خاتون بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے دیکھا اللہ کے نبی تشریف لائے تو سبحان اللہ ایسے تشریف لائے رب کی طرف سے کہ غسل کیے ہوئے پیدا ہوئے، سب لوگ کہیے سبحان اللہ، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، ناف کٹی ہوئی ہے، اور فرماتی ہیں کہ ایسی خوشبو میں بسے بسائے ہیں کہ پورے مکے کی گلیاں مہک رہی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے تمہارے نبی کی آمد کا وقت ہے۔ ادھر جب حضرت رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر جلوہ فگن ہو گئے، شاعر کہتا ہے خبر سچائی کی دیتا زمانے کو کبھی رایا، شہنشاہی بھی چومے پاؤں کس کے وہ فقیر آیا۔ روایت میں یہ آتا ہے، اس کو حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب آدمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف سیرت المصطفیٰ میں بھی نقل فرمایا۔ آپ سوچیں گے یار میلاد کرنے سے فائدہ کیا ہوتا، وہ فائدے کی بات بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں ابو لہب جو حضور کا سگا چچا تھا، اس کی باندی تھی حضرت سویبہ۔ جب انہوں نے یہ خبر جا کر کے ابو لہب کو دی کہ تمہارے گھر میں ایسا خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے جس سے چاند اور سورج بھی حسن کی خیرات مانگ رہے، اس نے خبر لانے والی باندی کو شہادت کی انگلی سے آزاد کر دیا۔ محقق علی الاطلاع حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جب ابو لہب انتقال کر گیا، مر گیا، اس کے کسی قریبی نے اس کو خواب میں دیکھ کر کے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اے ابو لہب اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو ناری ہوں، جہنمی ہوں، لیکن میں نے اپنے بھتیجے محمد کی پیدائش کی خبر سن کر کے جو اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، مجھے شہادت کی انگلی سے پیر کے دن میں اتنا سیراب کر دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے مجھے پیاس نہیں لگتی ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جب ابو لہب جیسا بدبخت کافر جس کی مذمت میں قرآن پاک کی پوری سورت نازل ہوئی ہے، جب اس کو میلاد مصطفیٰ منانے میں یا اس کی خبر سن کر کے خوش ہو جانے میں اتنا بڑا انعام ملتا ہے، تو اگر کوئی سنی مسلمان اپنی محنت کی گاڑی کمائی سے کلمہ و درود پڑھتے ہوئے اگر نبی کا میلاد سجائے گا اور پھر یہ کہے گا کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، کلمہ بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت پکارے گی کہ ہاں تیرے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے اسے داخل ہو۔ بریلی کے تاجدار نے بھی یہی پیغام دے دیا کہ کوئی چڑھتا ہے تو چڑھے، وہ کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، تم نے جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ایک آخری جملہ بس 2 منٹ میں سمیٹ دیتا ہوں۔ یہ جو ہم اور آپ گھروں میں اپنے یہ لائٹیں وائٹیں لگاتے ہیں، اس کا بھی ثبوت ہے باقاعدہ، حالانکہ وہ پوری بات بتاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ضلع اناؤ میں ایک جگہ ہے گنج مراد آباد شریف ہے، امام ارباب طریقت پیشوائے اصحاب ولایت حضرت علامہ شاہ فضل رحمہ صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جہاں پر سنیوں کے امام سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بھی طلب بیعت کے لیے گئے تھے۔
ان کی زندگی کا ایک واقعہ توجہ سے سن لیجیے آپ. کولر مت دیکھیے، تو روز دیکھ رہے ہیں، میں بہت دور سے آیا ہوں. توجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت علامہ فضل الرحمان صاحب جب یہی میلاد مصطفیٰ کا زمانہ آیا تو وہی چراغاں والی رات، جس کو بہت سے لوگ روشنی والی رات کہتے ہیں، وہ اپنے گھر میں دیے جلا رہے تھے. پہلے یہ جو جلتے تھے، آج بڑی تسہیلات و آسانیاں ہیں، فیسیلیٹیز ہیں، بڑی سویدھائیں ہیں، آسانی سے یہ لائٹیں، یہ قمقمے مل جاتے ہیں، لوگ لگا لیتے ہیں اپنے گھروں میں. وہ اپنے گھر میں دیسی گھی کے سبحان اللہ دیے جلا رہے تھے. آگے ایک بدبخت اور کہنے لگا ارے مولانا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ تو فضول خرچی ہے. لیکن اسے کیا معلوم تھا یہ صرف مولانا نہیں ہے، یہ ظاہری مولانا نہیں ہے، یہ عارف ربانی ہے. سبحان اللہ، یہ عالم ربانی ہے، یہ عارف حقانی ہے. بات وہی ہے جو کہنے والا کہہ گیا کہ دیوانے کی نظروں کو کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت سمجھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. کبھی کبھی اللہ والے کی خاموشی وہ کام کر دیتی ہے جو ہم جیسے نکموں کی گھنٹے گھنٹے بھر کی تقریریں کام نہیں کر پاتی. آپ نے ایک جملہ فرمایا صرف کہ اگر تجھے فضول خرچی لگتی ہے تو میں جلا رہا ہوں تو بجھا دے. مثال کے طور پہ یہ تخت بچھا ہوا ہے، تخت یہاں سے انہوں نے شروع کیا، ادھر تک جلا کے لے گئے، پھر ادھر سے ادھر آئے، پھر وہاں سے ادھر پہنچے، یہاں سے ادھر تک پھر جلا کے لائے. آپ نے 2 جلائے، تیسرا جلانے لگے، اس نے 2 بجھا دیے. ایسے ہی آپ جلاتے گئے، وہ بجھاتا گیا. آپ جلاتے گئے، ادھر آ گئے، وہ جلاتے جا رہا ہے، وہ پیچھے سے بجھاتا جا رہا ہے. پھر ادھر چلے، پھر جو ہے آپ جلاتے جا رہے ہیں، وہ بجھاتا جا رہا ہے. آپ جب سب سے آخری دیا جلا رہے تھے اور وہ بجھا کر ہٹا، آپ نے فرمایا نادان پیچھے مڑ کے دیکھ. اس نے جب دیکھا تو سب کے سب جل رہے تھے. اور سبحان اللہ، قرآن پاک کی آیت بھی ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. بات وہی ہے جو کہنے والا کہہ گیا کہ نور خدا ہے کفر کی ہر شب پہ سمجھا جان، پھولوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. سبحان اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے جلایا ہوا چراغ ہے. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سب جل رہے تھے. اب جس کو یار خدا جلا رہا ہے اسے تم بجھا لو گے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. بہرحال میں نے جو کچھ بھی آپ کے سامنے میلاد طیبہ کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی جسارت کی، میں دعا کرتا ہوں اگر مجھ سے کوئی لفظاً صحباً مانن کوئی خطا واقع ہوئی ہو تو میں ان علماء کو گواہ بنا کر کے اپنے بارگاہ، اپنے مولا کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کرتا ہوں. آپ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں واتوبو الیہ. بلند آواز سے پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.